بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار قاضی۔ مہنگائی میں مسلسل اضافہ، معاشی سست روی بدترین سطح پر پہنچ گئی۔ گاڑیوں، الیکٹرانکس، خوراک، کیمیکل اور پیٹرولیم مصنوعات کی پیداوار کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اسٹیٹ بینک نے معیشت کی بہتری کے تمام دعووں کا پول کھول دیا۔ شرح سود میں کمی نہ ہونے پر کاروباری طبقے میں مزید پریشانی بڑھ گئی ہے۔ 13.25% شرح سود برقرار رکھنے پر صنعت کار اور سرمایہ کاروں میں ایک بار پھر مایوسی کی لہر دکھائی دے رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی حالیہ رپورٹ کے بعد سٹاک مارکیٹ بھی نیچے آ رہی ہے۔ حکمران جماعت کو سیاسی لڑائیوں سے فرصت نہیں مل رہی۔ لگتا یوں ہے کہ وزیر اعظم کی ساری توجہ اپوزیشن کی چیخیں نکلوانے پر ہے، نہ کہ عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف دینے پر۔ وزیر اعظم یہ شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ان کی کابینہ انہیں مس گائیڈ کرتی ہے، مہنگائی کے حوالے سے انہیں مکمل معلومات فراہم نہیں کرتی۔ پچھلے 17 سے 18 ماہ میں معیشت خراب ہوئی، آٹا چینی مہنگا ہوا، ریلوے، صحت، تعلیم، گیس، بجلی سمیت متعدد شعبے تنزلی کا شکار ہوئے۔ وزارتوں اور محکموں میں بدحالی ہے۔ سرمایہ داروں نے آٹے اور چینی کی قیمتیں بڑھا کر عوام کو اربوں روپے کا چونا لگا دیا، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ ان کی کابینہ انہیں مکمل معلومات فراہم نہیں کرتی، انہیں مس گائیڈ کرتی ہے، وہ ان کی اپنی حکومت اور کارکردگی پر بہت بڑا سوالیہ نشان لگا رہا ہے۔ گیس کئی 100% مہنگی، بجلی 2 سے 250% مہنگی ہو گئی، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس بات کا وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں چلا تو میں نہیں مانتا۔ آٹا اور چینی کی قیمتوں میں اضافے کے ذمہ داروں کو سزا دینے کی بجائے ان لوگوں کو پارٹی سے نکالا جا رہا ہے جو پارٹی کے اندر کرپشن کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ انڈے، کٹوں، مرغیوں سے بات شروع ہو کر آج کل حوروں والے ٹیکے تک آن پہنچی ہے، تو معیشت یا ملک مذاق میں چل رہا ہے۔ معیشت میں بہتری آتی تو اسٹیٹ بینک شرح سود میں کمی کرتا، لیکن شرح سود میں کمی نہ ہونے کی وجہ سے کاروباری سرگرمیوں میں بہتری کی جو امید پیدا ہوئی تھی، وہ امید اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ حکمران جماعت کا سارا فوکس آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی اور شریف خاندان سے اضافی سیکورٹی اخراجات واپس لینے پر ہے۔ سپریم کورٹ نے حکومتی کارکردگی پر بھی سوال اٹھانا شروع کر دی ہے۔ دیکھیں، اگر معیشت آئیڈیل ہو جائے، بے روزگاری ختم ہو جائے، مہنگائی کنٹرول میں آ جائے، اسٹیٹ بینک کی شرح سود اتنی ہو کہ لوگ آسانی سے بینکوں سے رقم لے کر کاروبار کر سکیں یا ذاتی ضروریات پوری کر سکیں، نصاب تعلیم 1 ہونے کا وعدہ پورا ہو چکا ہو، اگر 50 لاکھ گھر نہ صحیح 25 لاکھ گھر ہی بن چکے ہوں، اگر 1 کروڑ نوکریاں نہ صحیح 1 لاکھ نوکریاں ہی مل چکی ہوں، اگر بیرون ملک سے 200 ارب ڈالر نہ صحیح 100 ارب ڈالر ہی پاکستان آ چکے ہوں، اگر IMF کو ٹھوکر مار دی گئی ہو، اگر اداروں میں تھوڑی بہت ریفارم ہو چکی ہو، اگر وزارت اور محکموں کی کارکردگی میں زیادہ نہیں تو 2-4% بہتری آ چکی ہو، اس پر اگر میڈیا تنقید کرے تو اسے آپ ذاتی رنجش کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں ہر طرف ٹرک کی بتیاں ہوں، جھوٹ کی نہریں ہوں، پروپیگنڈے کی لہر ہو، بیڈ گورننس پر ذرا سا بھی ملال نہ ہو، جہاں آپ روز تماشا کریں، کبھی جوتا لے کر ٹاک شو میں بیٹھ جائیں اور کبھی ایسا ٹیکا لگوائے کہ ہورے نظر آنے لگی، اور کبھی آپ بوٹ رکھ کر لوگوں کو یہ بتائیں کہ بوٹ کو عزت دو، تو پھر میڈیا کیا کرے؟ حکمران جماعت اب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ میڈیا اس لیے تنقید کر رہا ہے کیونکہ میڈیا سے حکومت کی لڑائی ہے، یا میڈیا کو حکومت اشتہار نہیں دے رہی اس لیے میڈیا ناراض ہے۔ تو مسئلہ میڈیا کی ناراضگی یا خوشنودی کا ہے ہی نہیں۔ جب سوچ کا یہ لیول ہو کہ میڈیا حالات کی نشاندہی کرے، میڈیا کو چھوڑے، جب سرکاری ادارے خود یہ بتا رہے ہوں کہ ملکی حالات کیا ہیں، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کو سامنے رکھیں اور سروے رپورٹیں سامنے رکھیں، تو پھر میڈیا کیا کرے؟ اور اگر میڈیا کی تنقید کو ذاتی لڑائی سمجھ لیا جائے تو پھر بھینس کے آگے بین کون بجائے؟ پروگرام میں اور بھی موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔ یہ تھی کہ مراد علی شاہ پیپلز پارٹی حکومت سندھ کی یہ خواہش کہ
انسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر کلیم امام کو سندھ میں تبدیل کر دیا جائے، ان کی جگہ نیا آئی جی لایا جائے۔ وزیر اعظم نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ پھر حکومت سندھ کے ذرائع سے خبر آئی کہ آئندہ 24 گھنٹے میں سندھ میں نیا آئی جی آ جائے گا۔ آج پھر یہ خبر آئی کہ آج وفاقی کابینہ اس کی منظوری دے دے گی۔ میں الیکشن کے دنوں میں جب آپ کے پاس آیا تھا اور آپ ہی کے ساتھ وہ فٹ بال بنانے والے تھے جو ایکسپورٹ کرتے تھے پاکستان سے، 2-3 فیکٹریز ہم نے وزٹ کی تھی، تو وہ لوگوں کی جان ہے اور پاکستان کی بھی جان ہے۔ دیکھیں پیسہ کمائیں گے تو ہم کھائیں گے۔ مجھے آپ کے شو میں آنے کا جو سب سے زیادہ مزہ آتا ہے نا، آپ پورا بیلنس شو کرتے ہیں، پی ایم ایل این سے بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے پورا موقع دیتے ہیں اور پھر خود بھی آپ انالیسس کرتے ہیں کہ کیا ہے اور وہی کیا ہے کہ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر ہم ترمیم لے کے آئیں کہ کوئی کیمپ آفس نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان جیسے ملک پہ آپ کیمپ آفیسز آپ برداشت کر ہی نہیں سکتی پاکستان کی اکانومی، اور لوگوں کو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی عام بندہ کس حال میں رہ رہا ہے اور ہم کس حال میں رہ رہے ہیں، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کے اوپر ترمیم لے کے آ رہے ہیں، اور جو 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا۔ دیکھیں بی بی، بات سنیں، آپ نے پہلے انٹرو میں قائد اعظم کا حوالہ دیا، تو قائد اعظم گورنر ہاؤس کی بتیاں خود بجھاتے پھرتے تھے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں نے ملک کو ماسیدہ بیڑا جسے کہتے پنجابی میں، پتہ نہیں سمجھ میں آتا ہے یا نہیں، یہ سمجھے رکھا۔ مختلف اصل مسئلہ یہ ہے، ہمیں میڈیا سے اپنے تعلقات بہتر بنانے چاہیے۔ اصل مسئلے 2 ہیں، ایک ہے اگر آپ برا نہ منائیں تو ٹاپ مسئلہ یہ ہے مہنگائی کا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے آپ سے لڑائی کا۔ ہم مہنگائی اور آپ سے لڑائی کو دوستی میں بدلیں اور مہنگائی کے جن کو بوتل میں ڈالیں، مسئلے سارے ٹھیک ہیں انشاءاللہ۔ اور بیوروکریٹس کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آج پھر مریم بی بی نے ایک ٹویٹ آیا تھا، اس میں شاہد خاقان عباسی کو نر کا بچہ قرار دیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کو لائک کیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی یہ پیغام پہنچایا گیا ہے۔ ناظرین، میرے کپتان کہا کرتے تھے کہ اوپر بندہ ٹھیک ہو تو نیچے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب جب اوپر خود میرے کپتان ہیں تو سب کو توقع تھی کہ نیچے سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اب ان کی ٹیم کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے، ٹیم پر کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں، ان کی ٹیم میں سازشوں کے الزامات لگ رہے ہیں، ان کی ٹیم کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے نواز شریف دور میں صحت کارڈ بنائے گئے تھے۔ ان صحت کارڈ کا مقصد یہ تھا کہ وہ غریب جو علاج کی سہولیت کی استطاعت نہیں رکھتے، غریب لوگ جو ہیں وہ ہسپتالوں میں جا کر علاج کرائیں، تو اس کے لیے باقاعدہ سرکاری کارڈ جاری کیے گئے جنہیں ہیلتھ کارڈ کہا گیا۔ پھر اس کے بعد صحت انصاف کارڈ آ گئے، یعنی انصاف پسند حکومت آئی اور انہوں نے نواز شریف کی تصویر اتار کر کہیں خان صاحب کی تصویر بھی لگا دی، اور نئے سرے سے لوگوں میں ہیلتھ کارڈ تقسیم کیے گئے۔ کہیں ہیلتھ کارڈ بنانے کے نام پر پیسے بھی وصول کرنے کی شکایات ملی، لیکن اب یہ اطلاعات ہیں کہ یہ کارڈ تو بن گئے ہیں، لیکن ان کارڈز پر علاج شروع نہیں ہو سکا۔ یعنی لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ موجود ہیں، لیکن وہ علاج کہاں سے کرائیں اور کس ہاسپٹل سے کرائیں، کیا ہاسپٹل وہ علاج کرے گا یا نہیں کرے گا، یعنی علاج کی سہولت دستیاب ہے ہی نہیں۔ تو حکومت اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے ہزاروں یا لاکھوں لوگوں کو ہیلتھ کارڈ جاری کر دیے، اور بڑے بلند و باغ دعوے کیے جاتے ہیں کہ بہت بڑا، یعنی یہ تحریک انصاف کا ایک یہ کہہ لیں کہ پرائم پروجیکٹ ہے ہیلتھ کارڈ۔ تو دسمبر 2019 سے ہیلتھ کارڈ بنائے جا رہے ہیں، سندھ اور پنجاب میں لاکھوں کارڈ تقسیم کیے گئے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر علاج کی سہولت ہی میسر نہیں، یعنی علاج ہی نہیں کرنا تھا، تو پھر ہیلتھ کارڈ کیوں بنائے گئے؟ اب بہت سے لوگ بیمار ہیں، موسم سرما میں جب سے بارشیں ہیں، سردی ہے، لوگ بیمار ہیں، کرونا جو وائرس ہے اس کی بھی بہت ساری یعنی لوگوں میں پریشانی ہے کہ کہیں یہ وائرس ان میں تو نہیں پھیلا ہوا، لیکن غریب ہیں تو علاج کہاں سے کرائیں؟ ہیلتھ کارڈ موجود ہے، وہ کہیں سے علاج بھی نہیں کرا سکتے، تو کرے کیا؟ تو ہیلتھ کارڈ پر علاج کوئی مشکل کام نہیں تھا، علاج تو سرکاری ہسپتالوں میں ہونا ہے، اور سرکاری ہاسپٹل کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے، یعنی اگر حکومت ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے تو یہ ہیلتھ کارڈ ایکٹیو ہو سکتے ہیں، لوگوں کو علاج کی سہولت مل سکتی ہے۔ لیکن کیا اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ ہیلتھ کارڈ کا کوئی فگر بڑا ہو جائے اور اس پہ پھر 2-3 مہینے سیاست کی جائے، اس پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جائے، یا پھر لوگ ایڑیاں رگڑ کر مر جائیں تاکہ مریضوں کی تعداد کم رہ جائے اور پھر ہیلتھ کارڈ ایکٹیو کیے جائیں؟
وہ کہتے ہیں نا مٹ جائے کہ مخلوق تو کیا انصاف کرو گے، تو مخلوق کے مٹنے سے پہلے کم از کم اگر حکومت نے صحت انصاف کارڈ جاری کیا، خاص کر وزیر اعظم وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، لوگ بتاتے نہیں ہیں حقائق کیا ہے، تو ان کو بتا رہے ہیں کہ جو ہیلتھ کارڈ جاری ہوئے ہیں ان ہیلتھ کارڈ پہ ابھی پنجاب اور سندھ میں علاج کی سہولت دستیاب نہیں ہے، اگر ہے تو پھر ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ جو ہیلتھ کارڈ ان کی جیب میں ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے، لیکن اب تک کی اطلاعات تو یہ ہے کہ وہ ایکٹیو نہیں ہوا۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظم۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور منصور علی خان کا تجزیہ دیکھتے ہیں، ان کا ایک انٹرو وزیر اعظم کے حوالے سے اور حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں منصور علی خان۔ ناظرین، میرے کپتان کہا کرتے تھے کہ اوپر بندہ ٹھیک ہو تو نیچے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب جب اوپر خود میرے کپتان ہیں تو سب کو توقع تھی کہ نیچے سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اب ان کی ٹیم کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے، ٹیم پر کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں، ان کی ٹیم میں سازشوں کے الزامات لگ رہے ہیں، ان کی ٹیم کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن پھر بھی میرے کپتان بے قصور ہیں۔ آج سپریم کورٹ نے وزیر ریلوے جناب شیخ رشید کو کٹہرے میں کھڑا کر کے انہیں ان کی وزارت کی خامیاں صاف صاف بتا دی۔ جناب چیف جسٹس نے کہا کہ 70 لوگ جل کر مر گئے، بڑے لوگوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ اس پر شیخ رشید بولے کہ کارروائی ہوگی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سب سے بڑے تو آپ خود ہیں، ٹرین جلنے پر آپ کو استعفی دے کر گھر چلے جانا چاہیے تھا۔ ناظرین، بھلے ریلوے میں کرپشن ہے، خسارہ بڑھتا جا رہا ہے، وزارت نااہل ہے، ریلوے ڈوب رہی ہے، لیکن پھر بھی میرے کپتان بے قصور۔ آج ایک اور خبر آئی، یہ خبر دو بھائیوں کی مبینہ کرپشن اور مشکوک دولت کا انکشاف کر رہی ہے۔ نیب نے 1 سال بعد وفاقی وزیر مختوم خسرو بختیار اور ان کے بھائی صوبائی وزیر ہاشم جواں بخت کے خلاف مبینہ کرپشن کی تحقیقات کی منظوری دے دی ہے۔ ایک بھائی وفاقی اور دوسرا صوبائی کابینہ کا حصہ ہے۔ دونوں بھائی کرپشن کے الزامات کے باوجود کابینہ میں شامل ہے، لیکن پھر بھی میرے کپتان بے قصور ہیں۔ پشاور کی میٹرو کب بنے گی، اس سوال کا جواب تو کسی کے پاس نہیں، لیکن اس پروجیکٹ میں مبینہ کرپشن کے قصے اب ہر زبان پر ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ انکوائری کا حکم دے چکی ہے۔ اس منصوبے کے سلسلے میں الزام وزیر دفاع پرویز خٹک پر بھی ہے۔ پرویز خٹک پر الزام ہوتے ہوئے بھی ان کو وزیر بنایا گیا، لیکن پھر بھی میرے کپتان بے قصور ہیں۔ ٹاک شو میں بوٹ لانے والے فیصل واوڈا بھی میرے کپتان کے کھلاڑی ہیں۔ ان کے حوالے سے خبر ہے کہ انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت جھوٹا حلفنامہ دیا تھا۔ کپتان کی اپنی کابینہ میں یہ سب ہو رہا ہے، لیکن میرے کپتان بے قصور ہیں۔ ناظرین، اگر کل کو میرے کپتان ناکام ہو گئے، اگر وہ نیا پاکستان نہ بنا سکے، اگر وہ تمام وعدے دعوے اور قسمیں جو میرے کپتان نے عوام سے کھائی تھی ٹوٹ گئی، تو یہ سب میرے کپتان کی ٹیم کا ہی قصور ہوگا، کیونکہ میرے کپتان بے قصور ہیں۔ دیکھیں، اگر تو خان صاحب ہی اوپر ہوتے تو پھر یہ شکوہ بنتا تھا کہ اوپر تو بندہ ٹھیک ہے، نیچے خرابی کیوں ہے، لیکن تاثر یہ ہے اور اپوزیشن بھی یہ کہتی ہے کہ خان صاحب سے بھی اوپر کوئی ہے اور اصل حکومت خان صاحب نہیں کوئی اور چلا رہا ہے۔ اپوزیشن اس کے لیے سلیکٹر اور سلیکٹڈ کی اصطلاح بھی استعمال کرتی رہی ہے۔ اگر اپوزیشن کے الزام کو مد نظر رکھا جائے تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل مسئلہ خان صاحب سے بھی اوپر والوں کا ہے۔ خان صاحب تو صرف ایک کام پہ لگے ہیں اور لگتا یوں کہ عوام کی برین واشنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں سے کرپٹ حکمرانوں کی محبت نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سابقہ حکومتوں کے کارنامے اور کچے چٹے کھولنے میں لگے ہیں، عوام کو روز بتاتے ہیں کہ وہ کسی مافیا سے لڑ رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن اور میڈیا روز انہیں بتاتا ہے کہ بہت سے مافیاز میں وہ خود ہی گھرے ہوئے ہیں، جو کبھی گندم ایکسپورٹ کر کے، کبھی امپورٹ کر کے، کبھی چینی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے اور کبھی ادویات کی قیمتیں بڑھا کر دن رات اپنا بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں۔ لیکن خان صاحب کی لڑائی اپنے قریبی مافیا سے نہیں ہے بلکہ کسی اور مافیا سے ہے، تو خان صاحب واقعی بے قصور ہے۔ تو خان صاحب کی ٹیم میں نقص بھی وہی نکال رہے ہیں، خان صاحب نہیں۔ خان صاحب تو سمجھتے کہ ٹیم ٹھیک ہے، تو قصور اوپر والوں کا ہے، ان کا ہے جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ نظام دراصل وہ چلا رہے ہیں۔
آگے بڑھتی اور پی ٹی آئی کے ہم رہنما اور وزیر مملکت عثمان ڈار گفتگو کر رہے ہیں حکومتی کارکردگی کے حوالے سے ندیم ملک کے ساتھ. واچ دس. میں الیکشن کے دنوں میں جب آپ کے پاس آیا تھا اور آپ ہی کے ساتھ وہ فٹ بال بنانے والے تھے جو ایکسپورٹ کرتے تھے پاکستان سے, 2-3 فیکٹریز ہم نے وزٹ کی تھی, تو وہ لوگوں کی جان ہے اور پاکستان کی بھی جان ہے. دیکھیں پیسہ کمائیں گے تو ہم کھائیں گے. مجھے آپ کے شو میں آنے کا جو سب سے زیادہ مزہ آتا ہے نا, آپ پورا بیلنس شو کرتے ہیں, پی ایم ایل این سے بیٹھے ہیں, بیٹھے پورا موقع دیتے ہیں اور پھر خود بھی آپ انالیسس کرتے ہیں کہ میں اگر کوئی بات آج رکھوں گا اس قوم کے سامنے اور آپ کم از کم اگر میں غلط کہہ رہا ہوں گا تو آپ ضرور کہیں گے کہ یہاں آپ سیاسی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ان تینوں چیزوں پہ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو صاحب بیٹھے ہیں, تینوں چیزوں پہ قوم سن رہی ہے. 5 سال پی ایم ایل این کی ایکسپورٹ نہیں بڑھی. ایک دھکا سٹارٹ گاڑی یہ ہمیں ایکسپورٹ کی دے کے گئے, 5 سال سے بند تھی. پیپلز پارٹی سے نیچے کر کے گئے تھے. ہاں بند تھی. پیپلز پارٹی سے نیچے کوئی نئی گاڑی لے لیتے نا, ہم اس کو چلا کے پہلے دن سے ہم شاید اسلام آباد سے لاہور پہنچ جاتے. یہ موٹر وے پہ کھڑی کر گئے کہ یہ ہے 5 سال کی ہماری ایکسپورٹ, اب آپ دھکا لگائیں سٹارٹ کریں. اس کے بعد فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے لیں, وہ بھی دھکا سٹارٹ. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سی پیک کی وجہ سے کافی اوپر گئی تھی. ایکسپورٹ کا بیڑا غرق کیا ہے. دیکھیں سی پیک کو نہ اس میں لائیں. سی پیک تو ایک پورا پیچھے پیپلز پارٹی کے بعد جو لیکن آپ نے معذرت کے ساتھ وزیر آپ نے دھکا سٹارٹ لے لی. لیکن ابھی مجھے پہلے تھوڑا سا مجھے سٹارٹ تو لے لینے دیں. ایکسپورٹ دھکا سٹارٹ کیا, آپ کے وزیر دھکا سٹارٹ. اب ہمارے وزیروں میں بھی بات کر لیں گے. دیکھیں فارن ریمیٹنس بھی دھکا سٹارٹ ان کی. ہمیں تو قوم کو خوش ہونا چاہیے کہ عمران خان کے وزیروں نے اس دھکا سٹارٹ گاڑی کو دھکا لگا کے تھوڑا سٹارٹ کر کے چلا تو دیا. کب چلایا سر؟ تھوڑی دیکھیں آپ کے ایکسپورٹ فگرز انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 25 بلین سے اوپر جائیں گے. یہ کلوز ہو لینے دے سال. پہلے یہ دعا مانگے کہ مثبت ہی رہیں, یہ دعا مانگے منفی نہ شروع ہو جائے. 1 مہینہ 2% اوپر جاتی ہے, اگلا منفی چلی جاتی ہے. مثبت ہی ہے 6 ماہ میں. 6 ماہ میں 3% بہتر ہے. چلے میں نہیں کہہ رہا کہ ہم نے بڑی کوئی تباہ کن پرفارمنس کر دی ہے, لیکن ان سے بہتر گاڑی چلا رہے ہیں, تھوڑی تھوڑی کر کے آگے بڑھا رہے ہیں. عمران جماعت کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نون لیگ سے بہتر گاڑی چلا رہے ہیں, جبکہ پورا ملک چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ گاڑی تو چل ہی نہیں رہی. بہتر چلانا تو بہت دور کی بات ہے. روزگار, کاروبار اور معیشت یہ 3 بنیادی جز ہوتے ہیں. تینوں شعبوں میں ناکامی نمایاں طور پہ نظر آتی ہے, اور سارا زور کر دیں گے, ہو جائے گا, ہونے والا ہے یا پھر ہو جائے گا. پہلے کہا گیا 3 ماہ میں کر دیں گے, پھر کہا گیا 6 ماہ میں کر دیں گے, پھر یہ کہا گیا کہ اس سال تو ضرور کر دیں گے. جب پوچھے کہ کیوں نہیں ہو رہا تو آسان سا جواب ہے کہ سابقہ حکومتیں اتنی تباہی کر گئی ہیں کہ اتنی جلدی سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. یعنی ڈالر کو 155 روپے پر پہنچا کر بھی اس بات کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی گئی کہ ہم نے ڈالر کو 200 روپے سے 200 روپے پر نہیں جانے دیا. یعنی ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے پہلے $10 کے کوئی 1200-1250 مل جاتے تھے, اب 1500 مل رہے ہیں, تو اسے کامیابی مان لیا گیا ہے. یعنی آسان سا سوال ہے کہ اگر پچھلے دور میں اکانومی بہت زیادہ خراب ہوتی تو گروتھ ریٹ 5.8 پر کیوں تھا, مہنگائی 3% کے آس پاس کیوں تھی. حکمران جماعت نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کیا جس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں, تو اس کی تعریف کی جا سکتی ہے, لیکن اس کا بھی منفی پہلو ہے, اور وہ یہ کہ اس کی وجہ سے کاروبار بند ہو گئے ہیں. ہر شعبے میں تنزلی آ چکی ہے, یعنی نہ خرچہ نہ کمائی, خوش رہے لوگائی. اور پرائم منسٹر کے ترجمان علی نواز ایوان آن دی فرنٹ میں گفتگو کر رہے ہیں اور اپوزیشن کے لتے لے رہے ہیں. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں علی نواز ایوان. کیا ہے اور وہی کیا ہے کہ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر ہم ترمیم لے کے آئیں کہ کوئی کیمپ آفس نہیں ہونا چاہیے. پاکستان جیسے ملک پہ آپ کیمپ آفیسز آپ برداشت کر ہی نہیں سکتی پاکستان کی اکانومی, اور لوگوں کو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی عام بندہ کس حال میں رہ رہا ہے اور ہم کس حال میں رہ رہے ہیں, یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا. تو اس چیز کے اوپر ترمیم لے کے آ رہے ہیں, اور جو 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا اس کی 29 فروری کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رپورٹ سبمٹ کی جائے گی, آپ کے سامنے لائی جائے گی کہ کون سے نجی دورے تھے, کون سے علاج کے مقصد کے لیے تھے, کون سے شادیاں اٹینڈ کرنے کے لیے تھے, کون سے آفیشیل وزٹس تھے, اور اس میں کون سی کیپیسٹی کا جہاز جا سکتا تھا, کون سی کیپیسٹی کا جہاز نہیں جا سکتا تھا, کتنے لوگوں کو جانا چاہیے تھا. اگر UN میں اگر نواز شریف صاحب انوائٹڈ تھے تو ان کی فیملی تو انوائٹڈ نہیں تھی, اگر ادھر وہ چلے گئے ہیں تو وہ خرچہ کس نے اٹھانا. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور ٹائم لگے گا. یہ وے فارورڈ ہے, اور میرا خیال ہے تو یہ سب کچھ آپ 1 مہینے میں کر لیں گے یا یہ مزید الجھ جائے گا اور آپ کو مشکل آئے گی؟ دیکھیں یہ وہ چیز نہیں ہے, یہ وہ چیز نہیں ہے.
کہ آپ کے سامنے مطلب کوئی آپ کو اس کے کوئی انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا. ہر چیز اویلیبل ہے. دیکھیں گورنمنٹ ریکارڈ کے مطابق جو پیمنٹس ہوتی ہیں اس کے ساتھ سارے ڈاکومنٹس اٹیچ ہوتے ہیں. یہ کوئی اتنے بڑی راکٹ سائنس نہیں کہ آپ نے اس میں کوئی وائٹ کالر کرائم نہیں پکڑنا. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ایک دم سامنے آ جائیں گے, اور مہینے سے بھی کم ٹائم لگے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی اور آپ کے میڈیا کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. افتخار صاحب مہینے سے کم ٹائم کا کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ میرے دوست کے اگر میں بات پوری کر لوں دیکھیں میں اسلام آباد بیٹھا ہوں تو مجھے آپ لوگوں کی تو میں جاوید لطیف صاحب نے شکر ادا کیا میں نے کہ آج انہوں نے باقی الزام تو سارے ریپیٹ کیے, اس میں سے ایک ورڈ سلیکٹڈ کم کر دیا. پتہ نہیں کیوں کم کیا, پہلے تو سارے ریپیٹ کر رہے تھے, آج یہ وہ کم کر دیا انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی 200. نہیں پابندی نہیں, ان کو پتہ ہے انہوں نے کیوں کہا کہ آپ بھی بہت وہ تو آپ کے ساتھ مل کے چل رہے تھے, وہ تو آپ کے ساتھ قانون سازی میں ساتھ دے رہے تھے, آپ نے ایک نیا جو ہے وہ نہیں قانون سر یہ واحد جماعت ہے. ہم نے پیپلز پارٹی کو اپروچ کیا پر ہمیں تو نون لیگ نے ٹائم ہی نہیں دیا اپروچ کرنے کے لیے. وہ تو انہوں نے پہلے ہی 24 گھنٹے پہلے کہہ دیا ہم غیر مشروط کر رہے ہیں. اچھی محبت ہے ان کی, چلو اچھی بات ہے, ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز پہ کہ ماشاءاللہ دل لیکن یہ ایک مہینے میں ہوگا کیسے, اس کا فارمولا افتخار صاحب سے سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں نا. آگے چلتے ہیں. انہوں نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کی. 231% آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھی ہے. انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ رکی ہے کہ نہیں رکی, اب اسٹیٹ بینک کے فگرز جا کے دیکھ لیں. سوال یہ کہ حکومت جن کامیابیوں کے دعوے کر رہی ہے کیا اس کے اثرات عام آدمی تک پہنچے ہیں یا نہیں, یہ بڑا آسان سا سوال ہے. اگر تو اس کے اثرات عام آدمی تک پہنچ چکے ہیں, عام آدمی کی آمدنی بڑھ گئی ہے, یا مہنگائی کم ہو گئی ہے, یا لوگوں کو گیس بجلی کے بلوں پر کوئی ریلیف مل گیا ہے, یا پھر بے روزگاری میں کوئی کمی آئی ہے, کوئی معاشی دباؤ 1% بھی کم ہوا ہے, تو پھر ان کامیابیوں پر صدقے واری. لیکن اگر یہ صرف زبانی دعوے ہیں اور صرف اس لیے ہے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جائے تو بڑی معذرت کے ساتھ اسے کامیابی نہیں سمجھا جا سکتا. جب تک عام آدمی کو ریلیف نہیں ملتا کسی بھی کامیابی کو بڑی کامیابی نہیں سمجھا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے سابقہ حکومتوں کے خرچے, دورے اور اخراجات کی تفصیلات سامنے لانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے, تو ضرور لائیں. یہ ہم ہر 2-4 مہینے بعد ایک ٹرک کی بتی ضرور دیکھتے ہیں, تو اس کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ لائے جائے. عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے ٹیکسوں کا پیسہ صحیح خرچ ہوا ہے یا غلط ہوا ہے. اگر کہیں پہ کسی نے انلیگل غیر قانونی کام کیا ہے یا اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے تو پھر اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. اس سے پہلے بھی کرپشن کے جتنے الزامات لگائے گئے جس پر لگائے گئے ہیں, حکومت وہ کسی بھی سطح پر نہ خود ثابت کر سکی ہے نہ وہ ادارے ثابت کر سکے جن کے ذریعے انہیں پکڑا گیا. تو بہتر یہ ہے کہ اس بار پکے پیروں سے ثبوت ڈھونڈے جائیں اور جس نے بھی غیر قانونی کام کیا ہے انہیں سزا دی جائے, صرف ٹی وی پر بیٹھ کر فلمیں نہ چلائی جائیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور رپورٹ کارڈ میں گفتگو کر رہے ہیں ارشاد بھٹی. ان کا تجزیہ سنتے ہیں. واچ دس. مطلب مسلم لیگ نون کے اگر 5 سال دیکھے جائیں تو 142 دورے, خرچہ 2 ارب 37 کروڑ 31 لاکھ. پی پی کے اگر 191 دورے دیکھے جائیں, خرچہ 2 ارب 10 کروڑ. اب اس میں سے کسی نے دینا تو چوانی بھی نہیں ہے, نہ کسی نے دی ہے نہ آج تک دینا ہے. لیکن اب اگر اس میں سے نواز شریف صاحب سے ضرور لینے چاہیے, وہ جو لندن کے ذاتی 30-35 دورے تھے, جو بذریعہ قومی اسمبلی بھی جاتے تھے تو بذریعہ لندن جاتے تھے. آصف زرداری صاحب سے ان 48 دوروں کے ذاتی دوروں کے ضرور پیسے لینے چاہیے کہ جو وہ وہاں ہر روز پہنچے ہوتے تھے. اور سندھ کابینہ کے جو اجلاس دبئی میں ہوئے ان کے بھی پیسے لینے چاہیے. ممنون حسین سے اس دورے کے ضرور پیسے لینے چاہیے جس میں بحیثیت صدر انہوں نے جا کے عدالتی مفروروں سے جفیاں ڈالی تھی. اور شاہد خاقان عباسی کے اس دورے کے بھی پیسے لینے چاہیے جس میں بحیثیت وزیر اعظم انہوں نے عدالتی مفروروں کے ساتھ بیٹھکیں لگائی تھی. اب ان سب کے ساتھ تقریباً 6000 لوگوں نے بھی ٹریول کیا ہے. ان 6000 لوگوں میں سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنے لوگ امپورٹنٹ تھے, کتنے غیر اہم تھے. جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے, عمران خان کا دورہ سعودی عرب ہو یا امریکہ ہو, ملیشیا ہو یا سوئٹزرلینڈ ہو,
بلا شبہ عمران خان نے وفد کم سے کم رکھا، پاکستان ایمبیسی میں بھی رہے، کم سے کم اخراجات کیے، اچھی بات ہے، غیر ضروری دورے بھی نہیں کیے، اچھی بات ہے، قابل تحسین بات ہے. لیکن اس بچت کے بعد میرا خیال ہے سرکاری دوروں کا خرچہ اب حکومت پاکستان کو اٹھانا چاہیے. وزیر اعظم کے جاننے والے یا دوستوں کا درد ہمارے لیے قابل تحسین ہے. بڑی مہربانی جناب، آپ ہمارے لیے اتنا درد رکھتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم کو خرچہ اٹھاتے ہیں. جب اتنی بچت اور کفایت جاری ہے، غیر ضروری دورے نہیں ہیں، تو دوستوں کے خرچے پر جہاں پاکستان کی بدنامی ہے وہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے. اور کل کلام وزیر اعظم صاحب اگر ان دوستوں میں سے یا جاننے والوں میں سے کسی نے کچھ مانگ لیا تو وہ گھڑی نہ آ جائے کہ جب آپ کو کوئی جواب دینے کی بجائے ان کو نوازنا پڑ جائے. تو اس لیے میرے خیال سے کہ آپ اگر بچت کر رہے ہیں، غیر ضروری دورے نہیں کر رہے، تو حکومت پاکستان کے دیکھیں یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ سابقہ حکومتوں میں بلکہ ہر حکومت میں اخراجات کے حوالے سے بہت سی بے قاعدگیاں ہوتی ہیں، ان کی شکایات ہوتی ہیں. اتنی بڑی حکومت ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں ادھر ادھر ہوتی ہیں اور لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. لیکن یہ کہنا درست نہیں، یا کم از کم میں اس بات کو نہیں مانتا کہ حکمران کوئی بھی حاکم ہو وہ بدنیت ہوتا ہے، یا پھر جنہوں نے ان کو ووٹ دیے وہ اس ملک کے خیر خواہ نہیں تھے. تو نہ حکمران بدنیت ہوتا ہے نہ ووٹ دینے والے بدنیت ہوتے ہیں. لیکن پہلی بار اس ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ ہر کام کو منفی انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، چاہے وہ اچھا ہی ہو. اب پتہ نہیں یہ کسی اسکرپٹ کا حصہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولے کہ لوگوں کو اس پر یقین آ جائے. اب یہ تاریخ بتائے گی کہ کس طرح سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لوگوں کے ذہن تبدیل کیے جاتے رہے. میرا گمان یہ ہے، ویسے تو خان صاحب بھی کہتے ہیں مشکل دور سے گزر رہے ہیں، اور میں بھی یہ مانتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل دور ہے، کیونکہ لگتا یوں کہ قوم کی ذہنی تربیت کی جا رہی ہے، مسلسل ہیمرنگ کی جا رہی ہے یا برین واشنگ کی جا رہی ہے، اور لوگوں کے ذہنوں سے سابق حکمرانوں کو کھرچنے کی کوشش کی جا رہی ہے باقاعدہ. اب تک تو یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی، لیکن مجھے لگتا ہے یہ بڑا لانگ ٹرم منصوبہ ہے. ایک نہ ایک دن ضرور لوگ، آپ روز کسی کے ساتھ بولتے رہے کہ تم بیمار ہو تو ایک دن وہ شاید آپ خود ہی سمجھنے لگتے ہیں کہ یار واقعی میں بیمار تو نہیں ہوں، تو لوگ سچ مان لیتے ہیں کہ جھوٹ بولا جائے. تو لگتا یوں کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی رہ گیا ہے، وہ یہ کہ سابق حکمرانوں کے خرچے بتائے جائیں اور ہر خرچے کو عیاشی قرار دیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ دو بڑی سیاسی جماعتوں نے پچھلے 20 سال میں سوائے مال بنانے کے، خرچ کرنے کے، ملک کو تباہ کرنے کے اور کچھ نہیں کیا. تو دوسرے لفظوں میں میری یہ رائے ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ڈی فیم کرنے کی کوشش ہے. چونکہ نواز شریف کا بہت فیم تھا اور اب تک فیم ہے، پیپل پارٹی بھی اپنا وجود رکھتی ہے چاہے کسی بھی حیثیت میں رکھتی ہے، اور ان دونوں جماعتوں کو ان کی لیڈرشپ کو جس طرح ڈی فیم کیا جا رہا ہے، اب پتہ نہیں اس میں سچ کتنا ہے جھوٹ کا کتنا ہے، لیکن مسلسل ایک کوشش جاری ہے اور ابھی تک تو ان دونوں جماعتوں کو ڈی فیم کیا نہیں جا سکا. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں رپورٹر میں ہمارے کچھ دوست، ان کے پاس کچھ خبر بھی ہوتی ہے اور کچھ ان کی ذرا اپنے تجزیے بھی ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست کیا فرماتے ہیں. اور بیوروکریٹس کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آج پھر مریم بی بی نے ایک ٹویٹ آیا تھا، اس میں شاہد خاقان عباسی کو نر کا بچہ قرار دیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کو لائک کیا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ جناب آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو لک آفٹر کر رہے ہیں. یہ چیزیں ہیں چوہے صاحب. اور دوسری طرف ایک اور اطلاع بھی ہے کہ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہاسپٹلائز ان کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ہاسپٹل میں چلے جائیں، ایڈمٹ ہوں، اور اس کے بعد ایڈمیشن کے بعد پھر ایک رپورٹ آئے گی، اور اس رپورٹ کی بنیاد پہ مریم بی بی کا جو یہ ضمانت کروانے کا اور باہر جانے کی جو ہے معاملہ، خاص طور پہ بیرون ملک جانا، پاسپورٹ ان کا کورٹ کے پاس ہے، ہائی کورٹ کے پاس، وہ واپس لینا ہے، اور وہ واپس جانا چاہتی ہیں لندن اپنے والد صاحب کی عیادت کے لیے. تو یہ ڈاکٹر عدنان صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، اور کل کا ٹویٹ ہے یہ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ہاسپٹل میں داخل کرنے کے لیے نواز شریف صاحب is scheduled for hospitalization and cardiac intervention
ان کمنگ ڈیز، آئندہ دنوں میں جو ان کا دل کا معاملہ ہے اس کے لیے نواز شریف صاحب کو ہاسپٹل میں داخل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ شیڈول جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ربیڈیم کارڈیک پی ای ٹی پیٹ اسکین ڈاکومنٹڈ سیور سوری صاحب اس وقت دوبارہ پھر ہم سے رابطے میں نہیں سیور اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہز cardiovascular team has planned cardiac catheterization to treat significant complex coronary arteries blockage. یہ جناب ہے، اور اس کے بعد جب یہ ایڈمٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد یقیناً مریم بی بی کا کیس جو ہے وہ کافی مضبوط ہو جائے گا والد صاحب کی عیادت کے لیے. چوہے صاحب، جتنا زور نواز شریف اور مریم نواز کی برائیاں کرنے میں لگایا جا رہا ہے، اتنا ہی زور اگر میرے دوستوں نے تعلیم پر لگایا ہوتا تو ایک ٹویٹ پڑھنے میں اتنی دقت نہ ہوتی. تو اس میں میرا خیال ہے کہ میرے دوستوں کا کوئی قصور نہیں ہے. جہاں پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں، وہاں انگریزی کے صحیح اور غلط پڑھنے پر کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے. یہ جو میاں نواز شریف کے حوالے سے ڈاکٹر عدنان نے ٹویٹ کیا، یہ مجھے لگتا ہے ڈاکٹر عدنان نے سازش کی ہے، جنہوں نے اتنی مشکل انگریزی میں اور میڈیکل ٹرمنالوجی استعمال کر کے میرے دوستوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے، جن کا کام ہی صرف نواز شریف اور مریم نواز کے نام کی مچھلیاں پکڑنا ہے. میرا ہرگز یہ کلیم نہیں کہ کسی کو اچھی انگریزی نہیں آتی تو وہ پروگرام نہیں کر سکتا. یہاں تو جن کی اردو اچھی نہیں وہ بھی کرنٹ افیئر پر بہت بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، اور اکثریت ایسے لوگوں کے لیے. تو نواز شریف کے حوالے سے میں بتا دوں کہ ان کے بیشتر ٹیسٹ اور رپورٹس مکمل ہو چکے ہیں، اور ان کی بیماری کی بڑی حد تک تشخیص ہو چکی ہے. اس لیے ان کے ڈاکٹروں نے پہلے ان کے دل کے ٹریٹمنٹ کا فیصلہ کیا ہے، اور اب تک ان کا علاج اس لیے رکا ہوا تھا کہ تاکہ ساری رپورٹس آ جائیں تو پتہ چلے کہ ایکچولی پریورٹی کیا ہے. تو سب سے پہلے ان کے ہارٹ کا ٹریٹمنٹ ہونا ہے، دوسرے مرحلے پر ان کے دیگر امراض کا علاج ہوگا. اور یہ جو میں معلومات آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ عام ہیں، یہ میڈیا پر آ چکی ہیں. حیرت تو اس بات پر ہے کہ جو انگریزی کا ایک ٹویٹ ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے وہ تحقیقاتی رپورٹس کیسے پڑھ لیتے ہیں. آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیں.